ناظرین کرام، آج ہمارے مسلم معاشرے میں ایک بڑی خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ہماری قوم اور ہماری قوم کے کچھ لوگ اسلام کی تعلیمات سے مطمئن نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے مطمئن نہیں ہے، قرآن پاک سے مطمئن نہیں ہے، اس کی تعلیمات اور قرآن پاک کی بتائے ہوئے راستوں پر چلنا نہیں چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے نعوذ باللہ پرانا ہو چکا ہے اور اب کسی اور دین کو فالو کرنا چاہیے، یا دوسری قوموں اور یورپین کلچر سے وہ مرعوب نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی رنگینی اور اس کی ترقی سے وہ سہم گئے ہیں، مرعوب ہو چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کی نظر میں قیامت تک جو کامیاب دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک اسی دین والے کو جو دین اسلام فالو کر کے جائے گا اسی کو اللہ پاک قبول فرمائے گا، اسی کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت میں دین اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجس، کوئی اور دین، کوئی اور مذہب پر اگر کوئی چل کر جائے گا، اللہ اس کے دین کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ اس کے حق میں بہتر فیصلہ نہیں فرمائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین اسلام پر مکمل عمل کریں اور شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے، ہم نے ایسے خاندان میں، ایسے گھر میں آنکھ کھولی ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے۔ لہذا دین اسلام وہ دین ہے جس میں اللہ پاک نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے اور ہر ایک زندگی کے ہر موڑ پر ہدایت عطا فرمائی ہے، رہبری کی ہے۔ چنانچہ اسی تعلق سے اسی مفہوم کو ایک ہمارے بڑے اللہ والے حضرت مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے کہ اسلام مکمل نظام زندگی ہے، اسلام مکمل نظام زندگی ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، آپ غور سے سنیے کہ فرماتے ہیں، ہم مانتے ہیں اور صرف مانتے ہی نہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی، جسم بھی ہے اور روح بھی، کمانا بھی ہے اور خرچ کرنا بھی، اس میں رعایت ہے فرد کی بھی اور افراد کے مجموعے کی بھی، اس میں اہمیت ہے خاندان کی بھی اور سماج اور معاشرے کی بھی، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، والدین کی بھی اور پڑوسیوں کی بھی، یتیموں کی بھی اور بیواؤں کی بھی، کمزوروں اور لاچاروں کی بھی اور ضعیف و ناتواں بوڑھوں کی بھی، حتیٰ کہ اس میں ہدایات ہیں معاندین یعنی دشمنوں کے لیے اور مخالفین کے لیے، اور حقوق بتائے گئے ہیں اسلام میں غیر مسلم ہم وطن بھائیوں کے لیے بھی۔ کیا ہی خوبصورت اسلام ہے، کیا ہی نظام ہے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں یہ سب کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں، حدیث میں موجود ہے، علماء اکرام نے اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کیا ہے، ان کی علماء اکرام اس کی تشریح کر کے بتا سکتے ہیں۔ اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا چاہیے، علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے، وہی ہماری رہبری اور ہماری ہم کو گائیڈ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح موڑ پر ہماری زندگی گزرے، صحیح رخ پر زندگی گزرے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک سے جڑے، اللہ والوں سے، علماء سے جڑے اور اپنی زندگی کو اسلام کے نظام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔